السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اصلاح۔ آج کا پہلا سوال ہے، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں چین سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ مجھے ماہانہ اسکالرشپ ملتی ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں مجھے اپنی قربانی کرنی پڑے گی؟ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ رقم بچی ہے تو آپ کے ذمے قربانی واجب ہوگی، والدین کے ذمے علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت ہندو یا دوسرے نان مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ گناہ ہے، براہ کرم جلد از جلد جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہندو یا عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، البتہ غریب مسلمانوں کو مقدم رکھنا چاہیے، اور کسی عالم صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا انڈیا سے حج پر گئے ہوئے شخص پر انڈیا میں قربانی واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انڈیا سے حج میں گیا ہوا شخص اگر قربانی کے دنوں میں مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، جیسا کہ عام طور پر حجاج صاحب نصاب ہوتے ہی ہیں، تو اس پر نصاب والی قربانی واجب ہوگی، جو وہیں کرا دی جائے یا انڈیا میں کرا دی جائے۔ البتہ اگر انڈیا میں کرائی جائے تو سعودی عرب اور انڈیا دونوں جگہ قربانی کا دن ضروری ہوگا، اور اگر وہ مقیم نہ ہو بلکہ مسافر ہو یا اتفاقاً ان دنوں وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اس پر نصاب والی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور قربانی کے دنوں میں مقیم وہ شخص ہوگا جو مینا روانگی سے پہلے مکہ مکرمہ میں نیت کے ساتھ مسلسل 15 دن قیام کر چکا ہو، اور اگر کوئی شخص مینا روانگی سے پہلے مکہ مکرمہ میں نیت کے ساتھ مسلسل 15 دن قیام نہیں کر سکا تو مکہ مکرمہ کی طرح مینا میں بھی مسافر ہوگا اور اس پر نصاب والی قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مینا، مزدلفہ اور عرفات یہ تینوں شرعاً مکہ مکرمہ کی آبادی کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ان سے خارج ہیں اور الگ ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت، پہلے ہمارے والد صاحب حیات تھے تو ہم تینوں بھائی اور والد صاحب ایک ساتھ رہتے تھے، تو والد صاحب ہی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے تھے، مطلب تینوں بھائی الگ الگ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اب ہمارے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، والدہ حیات ہیں اور ہم تینوں بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو کیا اب بھی ہم اس طرح قربانی کر سکتے ہیں جس طرح والد صاحب حیات ہونے کے وقت پہ کرتے تھے؟ مطلب کہ 6 امیدوار اور ہوں اور ہم تینوں بھائی مل کر اتنے پیسے دے دیں جتنے 6 امیدواروں میں ہر ایک بندہ دیتا ہے، ہم تینوں بھائی مل کر اتنے پیسے دیں تو کیا قربانی ہو جائے گی، یا تینوں بھائی الگ الگ حصہ لیں گے؟ اگر تینوں بھائی الگ الگ کر کے قربانی کریں گے تو پھر تینوں بھائیوں میں سے ایک بھی قربانی نہیں کر پائے گا، مطلب اتنی استطاعت نہیں ہے۔ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر آپ تینوں بھائی برسر روزگار ہیں اور ہر ایک بھائی کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، تو ہر بھائی پر الگ الگ قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھی بھائی کی ملکیت میں اتنا مال نہیں کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن سکے تو کسی پر بھی قربانی واجب نہیں، اور اگر تینوں بھائیوں میں سے بعض مالدار اور صاحب نصاب ہے تو صرف صاحب نصاب بھائی پر ہی قربانی واجب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں گھر کا سربراہ ایک حصے میں صرف اپنے پیسے ڈالتے ہوئے کیا اپنی بیوی بچے کا حصہ بھی ڈال سکتا ہے؟ یعنی پیسے صرف سربراہ کے ہوں اور ایک حصہ سربراہ کا، دوسرا بیوی کا، تیسرا بچے کا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے جانور میں قربانی کے 7 حصے تک کی شرکت درست ہے۔ اگر گھر کا سربراہ مالدار اور صاحب نصاب ہے
اور بڑا جانور مکمل اپنے پیسے سے لیتا ہے اور ایک حصہ اپنے نام سے، دوسرا اپنی بیوی کے نام سے اور تیسرا اپنے بچے کے نام سے قربانی کرتا ہے، یعنی اس بڑے جانور میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لیتا ہے اور پیسہ تنہا وہ سربراہ دیتا ہے اور ایسا کرنے کا معمول ہے، یا بیوی بچوں سے اجازت لے کر کرتا ہے، تو شرعاً اس طرح قربانی میں حرج نہیں ہے، قربانی درست ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایک مفتی صاحب نے عیدگاہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جو رمضان کے روزے نہ رکھے اور صدقہ فطر ادا نہ کرے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ تینوں بات کس حدیث کے اندر ہے یا کس کتاب کے اندر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں قربانی کے سلسلے میں تو آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو وسعت ہے پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لیکن اس حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا شخص عیدگاہ میں حاضر ہو کر عید کی نماز بھی نہ پڑھے۔ باقی رمضان کے روزے نہ رکھنے اور صدقہ فطر ادا نہ کرنے پر اس طرح کا مضمون کسی روایت میں نہیں ملا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا عذر رمضان کا روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا تو اگر وہ زندگی بھر بھی اس کے بدلے میں روزے رکھے پھر بھی اس ایک روزے کی برکات حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی ایک اہم حکم شرعی ہے، اگر کوئی شخص باوجود واجب ہونے کے ادا نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ صدقہ فطر رمضان کے بعد بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے، گو بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر لیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر ایک شخص 40,000 روپے قربانی پر لگانا چاہتا ہے، ایک صورت میں وہ 40,000 روپے کا ایک بکرا لے کر صرف اپنی ایک قربانی کر دیتا ہے، دوسری صورت میں وہ 40,000 روپے کا ایک بچھڑا لے کر قربان کرتا ہے، جس میں سے ایک قربانی اپنی جبکہ بقیہ 6 قربانی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ماں باپ یا اور عزیز جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کرتا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں کون سی قربانی افضل ہے؟ کس قربانی کا ثواب زیادہ ہے جبکہ رقم دونوں صورتوں میں برابر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے میں اخلاص اور غریبوں کا فائدہ دونوں جانوروں میں سے جس جانور کی قربانی میں زیادہ ہو اس کی قربانی افضل ہے، اور صورت مسئولہ میں بڑے جانور کی قربانی میں اخلاص کی بھی زیادتی ہے، نیز غریبوں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین اور اعزہ کے ثواب کا فائدہ بھی زیادہ ہے، اس لیے بڑے جانوروں کی قربانی افضل ہے اور اس میں ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔